آپ کی دعائیں کب کہاں کیسے پوری ہوں گی آپ نہیں جانتے، نہ جان سکتے ہیں۔ آپ کو کامیابی کس مقام پر نصیب ہوگی آپ کو نہیں پتا، مگر ایک بات جو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رب دعائیں ضرور سنتا ہے۔ جو بھی دیر ہو رہی ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ وہ آپ کے دل کے ہر خیال سے بھی واقف ہے۔ وہ بہت محبت کرنے والا رب ہے۔ وہ آپ کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا۔ آپ کی دعائیں قبولیت کے درجے پر ہیں۔ دعا آپ کا نصیب بدل سکتی ہے۔ آپ کے نزدیک جو بھی کام اب ناممکن ہے وہ سب ممکن ہے، وہ سب ہو سکتا ہے اور وہ ہوگا، وہ ضرور ہوگا۔ ایک دن اس آسمان پر آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ستارہ چمکے گا۔ آپ تک آپ کی خواہش پہنچا دی جائے گی۔ آپ کا دل جو آج خالی ہے وہ بھر دیا جائے گا۔ آپ کی زندگی کا اندھیرا نور سے دور کر دیا جائے گا۔ مایوسی انسانی کیفیت ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس مایوسی کو خود پر غالب نہ ہونے دیں۔ اپنے رب کی محبت پر کامل یقین رکھیں۔ جب آپ کا دل اس کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی دور ہو جائے گی۔ اس سے محبت کریں، اس سے محبت کریں، کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ جب کوئی جان سے پیارا شخص ہم سے دور چلا جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے زندگی رک سی گئی ہے، وقت اسے ایک لمحے میں تھم سا گیا ہے۔ نہ دن آتا ہے نہ رات آتی ہے، بس جس جگہ اس وقت ہم کھڑے تھے اسی جگہ آج بھی کھڑے ہیں، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ دراصل وقت تو چلتا رہتا ہے، دنیا کا کاروان بھی رواں رہتا ہے، زندگی بھی بدلتی ہے، بس ہم ہی رک جاتے ہیں۔ آگ بڑھنے سے ڈرنے لگتے ہیں، دل کے دوبارہ سہم جانے سے ڈرتے ہیں، روح کے دوبارہ بکھر جانے سے ڈرتے ہیں، اور اس سب میں ان لوگوں کو بھی بھول جاتے ہیں جنہیں ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ یہ زندگی ہے، یہاں لوگ بچھڑتے ہیں، اگر تو ملتے بھی بہت ہیں۔ ہاں، وقتی طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ اب کبھی سنبھل نہیں سکیں گے۔ ہاں کچھ لوگوں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، مگر یقین کرو اللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر کمی پوری کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ آگے بڑھو تو صحیح، آہستہ ہی صحیح، پر چلو تو صحیح۔ دیکھو کتنے لوگ تمہاری خوشی کے منتظر ہیں، ان کے لیے ہی صحیح، مسکراؤ تو صحیح۔ دیکھو کتنے لوگ تمہارے سہارے کی آس میں ہیں، ان کا ہاتھ تھامو تو صحیح۔ یوں راستے میں کھڑے ہو جانے سے جانے والے نہیں رکتے، تم آنے والوں کے لیے انتظار کرو تو صحیح۔ بس ایک دفعہ تم اللہ پہ یقین رکھ کے تو دیکھو، بس ایک دفعہ تم اللہ پہ یقین رکھ کر دیکھو تو صحیح۔ یہ دکھ درد تمہارے اس کی طرف سے تمہاری سزا نہیں ہے، یہ آزمائشیں تمہاری ماضی کی خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بے سکونی تمہاری اس کی تم سے ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، یہ اس کے طریقے ہیں تمہیں خود تک بلانے کے۔ یہ بے چینی بے وجہ نہیں ہے۔ وہ اپنے محبوب بندوں کو سزائیں نہیں دیا کرتا، وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں نہیں چھوڑا کرتا۔ وہ تمہاری دعاؤں میں اٹھنے والے ہاتھ خالی نہیں موڑتا، وہ تمہارے سجدوں میں بہتے آنسو بے مول نہیں چھوڑتا۔ وہ تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی بڑے غور سے سنتا ہے، وہ تمہاری سسکتی فریادیں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے۔ وہ جب تمہیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے تو تمہارا انتظار کرتا ہے۔ وہ جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ بلا کیسے تمہیں درد کی شدت سے گزار سکتا ہے؟ یہ بس آزمائش ہے جو وہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ اس کٹھن وقت میں تمہارا صبر تمہیں اپنے رب سے ملا دیتا ہے۔ جب صلح کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کن فرمایا جاتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیتا ہے۔ پھر وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کبھی لا حاصل رہا ہو۔ پھر وہ نوازتا ایسا ہے کہ ہر ناممکن ممکن کا روپ ڈھال لیتا ہے۔